جو مقرر ٹائم ہے اس پہ آپ کام کریں. ہم کیا ہوتے ہیں آفس کا کام اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں, گھر میں بھی نہیں ہو سکتا. گھر کا کام جو ہے وہ آفس میں ہم سوچتے رہتے تھے, اب ساتھ پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے, ساتھ جو ہے آپ سوچ رہے ہیں یار ٹماٹر بھی لے کے جانے, پاسبل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں سمیلیا ہومیو کلینکس ایبٹ اینڈ رائٹ انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو کس طرح ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے ایفیشنسی اور ایک ہوتی ہے افیکٹونیس. اب یہ دو چیزیں ہیں. آپ نے سنا ہوگا یار وہ بڑی ایفیشنسیاں دکھا رہے ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں, یہ ہماری تکیہ کلام ہے, یہ ہم اپنی روزمرہ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں. اب یہ دونوں میں فرق ہے. ایفیشنسی یہ ہے کہ اگر آپ 2 دنوں کا کام 1 دن میں کر لیں, یہ آپ کی ایفیشنسی. آپ 2 گھنٹوں کا کام اگر آپ آہستہ آہستہ کام کریں اور 1 دن کا جو کام ہے اس کو آپ چند گھنٹوں میں جو ہے وہ نمٹا لیتے ہیں. 2 گھنٹوں کا کام آپ 1 گھنٹے میں کر لیتے ہیں, تو یہ ایفیشنسی ہے. فار ایگزامپل بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ اپنی جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو انسینٹو دیتی ہیں کہ اگر آپ اتنا کام کر لیں ہم آپ کو ایکسٹرا ایک سیلری دے دیں گے, ہم آپ کو یہ کر دیں گے. بیسیکلی وہ اپنا ٹائم بچا رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ ہے ایفیشنسی. اور افیکٹونیس کے لیے یہ ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے اپنے ڈاکٹری کا کام کرنا چاہیے, میں ہومیوپیتھ ہوں تو مجھے ہومیوپیتھی کرنی چاہیے, میں سائیکالوجسٹ ہوں مجھے سائیکالوجی کرنی چاہیے. یا فار ایگزامپل ایک اور بڑی سادہ سی مثال ہے, پہلے بھی میں نے 1-2 بار دی ہے, کہ آپ نے ایک مالی رکھا. مالی کا کام کیا ہے؟ پودوں کو پانی دینا, ان کی گوڈی کرنا, ان کی نگہداشت کرنا, ان کا خیال رکھنا, فالتو جو پتے ہیں ان کو کاٹنا. اچھا, جب آپ آفس سے آتے ہیں وہ آ کے آپ کو دروازہ کھولتا ہے, آپ کی گاڑی کو دھوتا ہے, آپ کی گاڑی کو صاف ستھرا کرتا ہے, اچھا آپ کو جھک جھک کے اسلام بھی کرتا ہے, لیکن اس کے جو مین کام ہے وہ اس نے نہیں کیا. تو 2-3 مہینے گزریں گے, آپ کا جو گارڈن ہے وہ تو جنگل بن جائے گا. تو کیا آپ اس کو جاب پہ رکھیں گے یا آپ اس کو چھوڑیں گے یا آپ اس سے بات کریں گے کہ نہیں تم تو مجھے بڑا ایسا اسلام کرتے ہو. اب اس کی جو افیکٹونیس ہے نا وہ نہیں ہے. کام تو کر رہے ہیں لیکن جس کام کے لیے رکھے وہ کام نہیں کر رہا. اب ہم تھوڑا سا اپنے ساتھ بھی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہم واقعی ایفیکٹو ہیں اپنے کام میں, کیا ہم پروڈکٹیو ہیں اپنے کام میں, کیا ہم ایفیشینٹ ہیں اپنے کام میں. ہم اگر کچھ ایسی باتیں ہیں اگر ہم ان کو اڈاپٹ کریں تو ہم اپنے کام میں بڑے ایفیکٹو بھی ہو سکتے ہیں اور ایفیشینٹ بھی ہو سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, ہم کام کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں 3 سال, کام کو شروع نہیں کرتے. اگر آپ نے کام کرنا ہے تو سٹارٹ کر لیں آج سے. جب آپ کام سٹارٹ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ اس پہ کچھ نہ کوئی پروگرس سٹارٹ ہو جائے گی. نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2, آپ اس کے جو ہے ایک تعین کر لیں کہ آپ نے اس کو کس لیول پہ اور کس رفتار کے ساتھ کرنا ہے. ایک اس کی سٹارٹ کی ڈیٹ ہوگی, ایک اس کی اینڈ کی ڈیٹ ہوگی. اب میں آپ کو جاپان کا ایک فارمولہ بتاتا ہوں, MBO. یہ ایڈورڈ ڈیمنگ کا فارمولہ ہے کہ مینجمنٹ بائی آبجیکٹو. جب جنگ عظیم کے بعد جب ایٹم بم گرا جاپان پہ تو اس کے بعد امریکہ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں میں ریمارکیبل جو ہے وہ ترقی کی ہے اور کمال حاصل کیا. تو انہوں نے پھر اس پہ اسٹڈی کیا, ان کی جو کام کرنے کا طریقہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ مینجمنٹ بائی آبجیکٹو ہے. آپ نے ایک تعین کیا کہ یار میں نے 1 سال میں فار ایگزامپل 365 جو ہیں وہ گاڑیاں بنانی ہیں. ایک کمپنی ہے اس کا یہ ٹارگٹ ہے, یہ آبجیکٹو آ گیا. اب آپ نے پر ڈے 1 گاڑی بنانی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ 1 گاڑی بن رہی ہے. اگر آپ نے 1 دن آدھی گاڑی بنائی ہے تو ڈیفینیٹلی اگلے دن آپ کو 2 گاڑیاں بنانی چاہیے. اور پھر اس کا فیڈ بیک آپ روزانہ لیں گے شام کو کہ کیا واقعی ہی یہ کام اسی پروسیس سے ہو رہا ہے. اگر آپ کی روزانہ 1 گاڑی بن رہی ہے تو پھر آپ روزانہ فیڈ بیک میں آپ کو 1 گاڑی کی فیڈ بیک آتی رہے گی, تو آپ سال کا جو کام ہے وہ ایگزیکٹ ٹائم پہ مکمل ہو جائے گا اور آپ کا جو گول ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. اگر آپ نے اس گول کو کلیئر نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو مینجمنٹ بائی آبجیکٹو وہ نہیں ہے, کہ آپ نے گول تو رکھا ہے, اس کا اینڈ ٹائم نہیں رکھا, اس کو آپ نے ڈیٹیل میں ڈسکرائب نہیں کیا, تو ڈیفینیٹلی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے اس طرح کیا تو ڈیفینیٹلی آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ تو آپ کا کام کرنے کا طریقہ ہو گیا. تیسری بات یہ, آپ کام کر رہے ہیں, آپ بور ہو رہے ہیں, آپ کا دل نہیں لگ رہا, آپ کا فوکس نہیں ہے, کام کو چھوڑ دیں, کوئی اور کام کریں, تھوڑی دیر بعد دوبارہ شروع کر دیں, آپ کا فوکس دوبارہ آ جائے گا. تیسرا بات. چوتھی, وہ تمام چیزیں جو آپ کو ڈی فوکس کرتی ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے ساتھ ہی سوشل میڈیا بھی کھولا ہوتا ہے, سارے کام شروع کیے ہوتے ہیں, مکمل ایک کام بھی نہیں ہوتا. 10 مطلب ہے کہ ایسے کام جن کو آپ مکمل نہ کر سکیں, ان سے بہتر وہ ایک کام ہے جس کو آپ مکمل کر سکیں. ایک وقت میں ایک کام کو فوکس کریں, اس پہ کام کریں اور نکل جائیں آگے سے. یہ چوتھا طریقہ ہے. اور 5واں جو ہے, جو مقرر ٹائم ہے اس پہ آپ کام کریں. ہم کیا ہوتے ہیں آفس کا کام اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں, گھر میں بھی نہیں ہو سکتا.
گھر کا کام جو ہے وہ آفس میں ہم سوچتے رہتے تھے, اب ساتھ پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے, ساتھ جو ہے آپ سوچ رہے ہیں یار ٹماٹر بھی لے کے جانے, پاسبل نہیں ہے. ہر کام جو جس لیول پہ آپ اسی پہ کریں, ایک ٹائم پہ اسٹارٹ کریں, ایک ٹائم پہ ختم کریں. مینجمنٹ بائی آبجیکٹو جو ہے, مینجمنٹ بائی آبجیکٹو MBO, آپ اس کو گوگل کے دیکھ لیجیے گا, آپ کو بڑی ڈیٹیل مل جائے گی اس کے بارے میں, کیونکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ فیڈ بیک ملتی ہے. میں نے اتنا کام کرنا تھا, ہو گیا, نہیں ہوا, نیکسٹ ڈے اور اس کو پلان کریں گے. تو یہ وہ طریقے ہیں کہ آپ افیکٹولی اور ایفیشینٹلی جو ہے وہ کسی بھی کام کو کس طرح بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.